کہا کہ گروجی 18 تاریخ کو شاید ڈیبیٹ رکھا تھا وہاں مہاراشٹرا میں، لوگوں نے ان سے کہا کہ بھئی آپ کو ثابت کرنا ہوگا، ہم بھی آپ کی کتابوں سے ثابت کریں گے۔ تو میرے پاس میں گیا تھا پروگرام میں وہاں پہ، تو میں ڈیبیٹ میں تو نہیں جا سکا چونکہ مجھے پہلے آنا تھا، لیکن ہم نے یہ 2 منتر لکھ کے دیے تھے، ایک 2 لائن کا ایک یہ منتر لکھ کر دیا تھا۔ ہم نے کہا کہ مہاراج جی سے صرف اتنا پوچھ لیجئے گا کہ اس کا کیا مطلب ہے، اس کا کیا ارتھ ہے۔ اگر آپ کو قرآن حدیث پر اعتراض ہے تو اس منتر پر بھی اعتراض ہونا چاہیے آپ کو، اس لیے کہ یہاں پر بھی کیا کہا گیا کہ 7 برس کی بچی سے 21 سال کا نوجوان ہٹا کٹا وواہ کر سکتا ہے۔ تو ہمارے نبی نے اگر 50 سال کی عمر میں اگر 9 سال کی اگر اماں عائشہ سے نکاح کیا ہے تو کون سا گناہ کیا؟ یہ جانکاری آپ کو ہونا چاہیے نوجوانوں مسلمانوں، تاکہ آپ کی شریعت کو اگر کوئی بدنام کرے، انکلوڈنگ میڈیا والے تو چاہتے ہی ہیں حقیقت کو چھپائے اور مسلمانوں کو بدنام کریں، حالانکہ اسلام کا کوئی فعل، کوئی عمل کسی پر ظلم و زیادتی نہیں ہے، بلکہ سمسیا کا سمادھان ہے ہماری شریعت۔ اسی لیے پتہ ہونا چاہیے، آپ کو پڑھیے، رات و دن پڑھیے، انشاءاللہ تبارک و تعالی آپ کو فائدہ ہوگا۔ آپ کہیے کہ محمد رسول اللہ نے 11 شادیاں کی ہیں، کیوں کی 11 شادی؟ آپ نے اس لیے 11 شادی کی چونکہ قوم کو بتانا تھا کہ اگر کسی ویکتی کو 50 سال کی عمر میں 9 سال کی عمر کی بچی سے نکاح کرنا ہو تو وہ کر سکتا ہے، چونکہ ہمارے نبی نے کیا ہے۔ اگر 25 سال کا جوان لڑکا اگر 40 سال کی عمر دراز عورت سے نکاح کرنا چاہے دنیا میں تو کر سکتا ہے، چونکہ ہمارے نبی نے کیا ہے۔ اور ان کو میں بتاتا چلو، ہمارے نبی نے 25 سال کی عمر میں ایک 40 سال کی عمر دراز ایک بوڑھی عورت سے نکاح کیا اور 25 سال تک ان کے ساتھ زندگی میں رہے، ان کے ساتھ میں زندگی گزاری۔ اگر اللہ کے نبی عیش پرست ہوتے، الیاذ باللہ اللہ کے نبی عورت کے شوقین ہوتے، تو 25 سال کی عمر میں پہلا نکاح ایک 40 سال کی عمر دراز عورت سے نہیں کرتے جو 2 مرتبہ پہلے بیوہ ہو چکی تھی۔ آج کل کا جوان کر سکتا ہے، اگر کوئی انجینئر ڈاکٹر نوجوان ہے، ویل سیٹل ہے کسی بڑے شہر میں، گاڑی بنگلہ سب کچھ ہے، اگر اس کی ماں اس سے کہے کہ بیٹا تمہارے لیے میں نے 40 سال کی مطلقہ عورت کو دیکھا ہے، وہ نوجوان اگلے دن پنکھے سے لٹک کر مر جائے گا، لیکن 40 سال کی عمر کی عورت سے شادی نہیں کرے گا۔ لیکن ہمارے نبی نے کیا کہ نہیں کیا؟ یہ اس لیے قوم کو، سماج کو پیغام دینا تھا۔ ہم اتنی اچھی شریعت کے ماننے والے ہیں، لیکن ہماری زندگی کے اندر وہ شریعت آنی چاہیے، اس نبی کی سنت آنی چاہیے۔ انشاءاللہ تبارک و تعالی دنیا کے اندر انقلاب پیدا ہوگا۔ آپ بتائیے، یہ وہی عائشہ ہے جن کی برکت سے تیمم جیسا اہم مسئلہ اللہ نے نازل کیا ہے قرآن کریم میں۔ یہ وہی اماں عائشہ ہے جن کی پوترتا کو بیان کرنے کے لیے قرآن میں 17 قرآن کریم کے اندر آیتیں نازل فرماتی ہے رب ذوالجلال میں۔ یہ وہی اماں عائشہ ہے کہ حضرت ابو ہریرہ کے بعد سب سے زیادہ حدیث روایت کرنے والی اماں عائشہ ہیں، تقریباً 2210 حدیثیں روایت کی ہیں، جن میں سے 250-300 حدیثیں صحیحین میں ہے، بخاری کے اندر اور مسلم کے اندر۔ ہم اس نبی کے ماننے والے ہیں میرے بھائیوں، میرے نوجوان۔ اب آج زمانہ، آج وقت ہے نبی سے محبت کرنے کا۔ آپ کے اندر محبت ہوگی محمد رسول اللہ کی سنت سے تو یقیناً آپ ضرور دنیا میں بھی کامیاب ہوں گے اور آخرت میں بھی کامیاب ہوں گے۔ میں ادھارت دیتا ہوں آپ کے سامنے، کیسے کامیاب ہوں گے؟ اللہ کے نبی علیہ السلام کی سیرت و سنت پر عمل کرنے سے آدمی کیسے کامیاب ہوتا؟ مسلمان نہیں، آدمی، انسان۔ ابھی میں نے نام لیا نا یہودیوں کا، ان یہودی جب آپ کہیں گے کہ مولانا اتنے غریب، مظلوم، لاچار تھے، پھر کیا وجہ ہے کہ آج دنیا کے بے تاج بادشاہ بن گئے ہیں، اتنے طاقتور؟ انہوں نے آپ کے نبی کی سنت پر عمل کیا۔ وہ ثواب سمجھ کر نہیں، بلکہ وہ جانتے ہیں کہ نبی نے جو بتا دیا 100% اس میں ریزلٹ ہے، قرآن نے جو بتا دیا 100% اس میں ریزلٹ ہے۔ ان کو یقین اور ہم کو یقین ہی نہیں۔ صحابہ کو یقین تھا، صحابہ نے اپنی جان کی قربانی پیش کی تو کامیاب ہوئے۔
ان یہودیوں کو یقین ہے، اس پر عمل کر رہے ہیں، تو دنیا میں کامیاب ہے کہ نہیں ہے؟ دیکھ لیجئے اس کے اندر میں قربت دیکھ لیجئے کتنا ہے۔ اور یہ بات میں نہیں کہہ رہا ہوں، میں ایک طالب علم ہوں، میرے استاد محترم مفتی سعید احمد صاحب پالنپوری نے یہ بات کہی ہے، بلکہ علماء بھی متفق ہوں گے یہاں پر، کہ اگر نبی کی باتوں پر یا قرآن کے کسی حکم پر، شریعت کے کسی مسئلے پر اگر کوئی عمل کرتا ہے دنیا میں، تو دنیاوی زندگی میں اس کو اس کا فائدہ ضرور ملے گا۔ دنیا میں مرنے کے بعد ایمان ضروری ہے۔ یہودیوں کے پاس ایمان نہیں ہے، مشرک ہے، وہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کے ماننے والے ہیں۔ جوڈائزم کے پاس، جین کنفیوشنزم کے پاس ایمان نہیں ہے، مشرک ہیں، بھٹکے ہوئے۔ ایمان ضروری ہے جنت میں جانے کے لیے، ثواب حاصل کرنے کے لیے۔ لیکن اگر کوئی کرتا ہے، کسی سنت پر عمل کرتا ہے، ہمارے ہندو بھائی ہیں، کل بہت بڑی تعداد میں ہندو بھائی، کئی گرو بھی بیٹھے ہوئے تھے یہ بارہ بنکی کے اندر میں، ان میں سے ایک نے کسی نے پرچہ دیا کہ یہ بتائیے کہ اگر ہم نماز پڑھیں گے، اگر ہم آپ نماز پڑھیں گے ہم، تو کیا ہم کو جنت ملے گی؟ ان کا یہ سوال تھا۔ جنت میں جانے کے لیے سب سے پہلی شرط، کنجی کیا، چابی کیا ہے؟ ایمان۔ اور ایمان کا مطلب لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ کو ایمان و یقین کے ساتھ اس پر، اس کو جاننا، سمجھنا، یقین کرنا، یہ ضروری ہے۔ من قال لا الہ الا اللہ دخل الجنہ۔ ہندو دھرم کے اندر اس کو ایسے بولتے ہیں، کم برہم دتیو ناستے نینا ناستے کنچن کم ایوم ادویتم ایکو دیوا سرو بھوتیشو گوڑا، یعنی پرماتما ایک ہے۔ پورے منتر کا ترجمہ یہی مطلب ہے اس کا، ایک اللہ۔ جیسے ہمارے یہاں کم برہم لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ بولتے ہیں، یہ ضروری۔ ہم نے ان کو کہا کہ اگر آپ نماز پڑھیں گے تو آپ کو اس کا ثواب تو نہیں ملے گا، چونکہ ثواب جنت کے لیے وہ ذخیرہ ہے، لیکن آپ کو نماز پڑھنے کی برکت سے، نماز پڑھنے کی وجہ سے دنیا کے اندر آپ کو اس کا اچھا ریزلٹ مل جائے گا، مرنے کے بعد آپ کو اس کا پنیہ نہیں ملے گا۔ تو یہی چیز ہے، آج مسلمانوں کو یقین ہی نہیں ہے، آج مسلمانوں کو ان کی نبی سے ان کی نبی کی سنت سے محبت نہیں۔ ارے ہماری نبی تو ایسی ایسی چیز بتا کر گئے ہیں کہ ڈاکٹر لوگ اب اس پر ریسرچ کر رہے ہیں، اب وجود میں لا رہے ہیں۔ میں نے کل بھی تقریر میں کہی تھی اور آج بھی کہہ رہا ہوں، ہم لوگ جو یہ ٹوپی اوڑھتے ہیں نا، آپ سے کوئی پوچھے وائی ڈو یو ویئر کیپ، کیوں آپ ٹوپی اوڑھتے ہیں، تو آپ کیا کہیں گے کہ مولانا یہ سنت ہے ہمارے نبی کی۔ سنت کے علاوہ کیا ضروری ہے؟ میڈیا والے آئیں گے تو وہ تو اچھل اچھل کر بولیں گے، کیا ضرورت ہے ٹوپی اوڑھتے ہیں آپ لوگ، کیا ضرورت ہے اللہ اللہ کرتے ہیں آپ لوگ، دنیا ماڈرن ہے، آگے بڑھو، ترقی کرو۔ کیا اسلام ترقی میں رکاوٹ ہے؟ بلکہ اسلام ابھی تو جدید سائنس کا زمانہ ہے، ایک سائنس کا زمانہ اور آئے گا، یہ میڈیا والوں کو نہیں معلوم ہے، دنیا کے ودوانوں کو بھی شاید نہیں معلوم ہے۔ ابھی جدید سائنس ہے تو 1 گھنٹے میں زیادہ سے زیادہ آپ راکٹ میں بیٹھیے گا تو 2500 کلومیٹر دور جا سکیے گا، زیادہ سے زیادہ اگر آپ سیٹلائٹ پہ بیٹھیے گا، سیٹلائٹ پہ جائیے گا تو آپ 1 گھنٹے کے اندر زیادہ سے زیادہ 2 لاکھ کلومیٹر آپ وہ سفر طے کر سکتے اس سے، اور اس سے کچھ نہیں۔ لیکن جب لیزر سائنس کا زمانہ ہے، آئے گا لیزر سائنس کا زمانہ، یہ بھی قرآن میں ہے، یہ حدیث میں ہے، لیزر سائنس کا۔ لیزر سائنس کا جب زمانہ آئے گا تو اس وقت 2 سیکنڈ کے اندر 20 لاکھ کلومیٹر کا سفر کرنا آسان ہو جائے گا۔ اس کا بھی چرچہ ہے قرآن، احادیث کے اندر، قرآن میں تو نہیں ہے لیکن حدیث مبارکہ کے اندر ہے۔ آپ میں سے سنیں گے بھئی یہ کون سا چمبے کی بات آپ کہہ رہے ہیں؟ دجال آئے گا نا، کانا دجال، تو دجال کی سواری کی رفتار کتنی ہوگی؟ اتنی ہوگی جتنی میں بتا رہا ہوں، 2 سیکنڈ کے اندر 20-30 لاکھ کلومیٹر کا سفر طے کرے گا۔ کیسے؟ حالانکہ یہ پاور ان کو قدرت نے دی ہوگی، لیکن دنیا میں اس کو سائنس لوگ کیا نام دیں گے؟ لیزر سائنس۔ جیسے آج ماڈرن سائنس ہے، اس وقت نام دیں گے لیزر سائنس۔ اس رفتار، وہ رفتار تو وہ آج بھی حدیث کے اندر موجود ہے۔ اتنی رفتار کیسے ہوگی اس کی؟ اتنی رفتار اس لیے ہوگی کہ قوت کشش کو سلب کر لیا جائے گا، یعنی جو کشش ہے نا، گریوٹی ہے نا، اس کو قبضے میں لے لیا جائے گا، اور پھر اس کے بعد کشش جب قبضے میں آ جائے تو کسی بھی چیز کی رفتار بڑھ جاتی ہے۔ بہرکیف وہ ایک الگ ٹاپک ہے، ہم کبھی اس پر بات کریں گے تو
بہت ہی مطمئن ہو کے پھر بیٹھنا پڑتا. لیکن ہماری شریعت ہم وہی کہتے ہیں کہ وہ ہے کہ بہت ساری چیزیں ایسی جو سنت ہے لیکن دنیاوی اعتبار سے اس کے اندر بڑا فائدہ ہے. سائنس اور میڈیکل کے نظریے سے دیکھیں گے، جیسے یہ ٹوپی ہے، اس کا ایک ادنا سے مثال سن لیجئے. ٹوپی ہے، آپ کہیں گے کہ ٹوپی کا کیا فائدہ بھائی، ٹوپی کیوں اٹھتے؟ آپ کہیں گے، کوئی کہے گا کہ سنت ہے، اللہ کے نبی کی سنت ہے، سنت پر عمل کریں گے تو 100 شہیدوں کا ثواب ملے گا. اتنی سی بات. یہ تو بات ہو گئی شریعت کی، لیکن دنیاوی اعتبار سے کیا فائدہ؟ کیوں ٹوپی اوڑھتے ہو؟ کیا ضروری ہے ٹوپی لگانا؟ اٹھا کر پھینک دو نا. ہمارے بہت سے مسلمان نہیں لگاتے، نماز میں سے کھڑے ہو جاتے ہیں. کوئی بات نہیں، نماز ہو جائے گی، لیکن ٹوپی کے بارے میں تو جانکاری ہونی چاہیے. اس ٹوپی سے کیا فائدہ ہو سکتا ہے، تاکہ آج کل کا کوئی ایسا فاسق اور ایسا ملعون آدمی جو قرآن و سنت کے بارے میں غلط سوچ اور سمجھ رکھتا ہے، دماغ میں کیڑا اور بھوسا بھرا ہوا، ہمیشہ قوانین بناتا رہتا ہے، ہمیشہ بدنام کرنے کی کوشش کرتا ہے، تاکہ انہیں پتا چلے کہ ارے یہ ٹوپی صرف سنت نہیں ہے، اس ٹوپی کے اندر میں جدید سائنس کے اعتبار سے، میڈیکل ریسرچ کی روشنی میں دنیاوی بھی بہت فائدے ہیں. تو اس ٹوپی پر جب ریسرچ کیا گیا تو ایک ڈاکٹر، امریکن ڈاکٹر لکھتا ہے، نام یاد نہیں ہے، میں اگر حوالہ پوچھیں گے تو 2 دن میں بتا سکتا ہوں. اس ڈاکٹر نے کہا کہ اگر آدمی کو لو جیسی مہلک بیماری سے بچنا ہے، لو گرمی ہوتی ہے، آپ کے اتر پردیش میں زیادہ سر پر کپڑا لپیٹا جاتا ہے. آپ باہر جاتے ہیں تو سر پر کپڑا لپیٹتے ہیں گرمی میں. حالانکہ گرمی میں کپڑا کیوں لپیٹتے ہیں؟ پورا بدن کھول کر چلیے انڈر ویئر میں کہ گرمی کم لگے گی، لیکن نہیں، کہیں ہو نہ ہو سر پر ضرور کپڑا لپیٹتے ہیں. کیوں؟ کیونکہ لو جو یہ مہلک بیماری ہے، یہ بیماری پتہ کہاں اٹیک کرتی ہے؟ سب سے پہلے اس کی اٹیک کرنے کی جگہ سمجھیے یہ حصہ، یہ اس حصے پر اگر آپ کی شدت سے دھوپ لگ جائے تو آپ کو لو جیسی مہلک ڈیزیز کا آپ شکار ہو سکتے ہیں. اور جس کو لو لگ جائے سیریسلی، جیسے آپ کو اگر کسی کو جونڈس ہو جائے، اندر پہنچ جائے، تو آپ بچ نہیں سکتے اللہ کے حکم کے بغیر، مر جائیں گے آپ. ایسی لو ہے، اگر لو آپ کو سیریسلی لگ جائے تو آپ مر جائیں گے. آپ کو کوئی نہیں بچا سکتا، کوئی میڈیسن، کوئی دوائی نہیں بڑی آپ کو بچانے کے لیے. تو اس لو جیسی مہلک بیماری سے بچنے کے لیے اس ڈاکٹر نے یہ ریسرچ کیا ہے. اس کا ایک ہی علاج ہے، کوئی ٹیبلٹ، کوئی دوائی، کوئی میڈیسن نہیں ہے، بلکہ اگر اس سے بچنا ہے لو جیسی مہلک بیماری سے تو آدمی کو کیپ یوز کرنا چاہیے. نیچے اور ریفرنس دے کر لکھا کہ پرٹیکولر، خصوصاً مسلمان لوگ جو ٹوپی استعمال کرتے ہیں، تو ٹوپی استعمال کرنے کی وجہ سے ٹوپی استعمال کرنے والے کو کبھی یہ مہلک بیماری نہیں ہو سکتی. دیکھیے، جس چیز کی ریسرچ آج کر کے لوگوں کے سامنے اتنا بڑا مسئلہ لے کر آ رہے ہیں، اس چیز کو ہمارے نبی نے 1458 سال پہلے کر کے گئے. ہاتھ دھوتے ہیں آپ لوگ، کھانا کھاتے ہیں، کیا فائدہ ہے جی ہاتھ دھو کر کھانا کھانے میں؟ آپ کہیں گے کہ سنت ہے. ہم لوگ علماء لوگ بیٹھتے ہیں ممبر پر بتاتے ہیں تو لوگ کہتے ہیں ارے کیا سنت ہے، ایسے کھا لو بھائی، کوئی فائدہ نہیں. لوگ اس کو اہمیت نہیں دیتے تھے، لیکن ہمارے نبی جانتے تھے، سب کچھ جانتے تھے. اللہ کے نبی حکیم بھی تھے، طبیب بھی تھے، سب کچھ تھے. محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم صرف ایک پیغمبر نہیں تھے، صرف ایک رسول نہیں تھے، آپ پیغمبر بھی تھے، رسول بھی تھے، آپ لیڈر بھی تھے. آج لیڈر اسی کو مانتے ہیں جو ووٹ کی بات کرتا ہے. نہیں،